الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا مدرسہ اتن جامعہ اسلامیہ اتن بھیندر ویسٹ میں تقریباً سمجھ لیجئے بھیندر اسٹیشن سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ اتن گاؤں میں واقع ہے۔ یہ مدرسہ صرف مدرسہ ہی نہیں بلکہ ایک یتیم خانہ، بے سہارا لوگوں کے لیے ٹھہرنے کی جگہ، اور جو بھی مطلب یہاں پر آ کر تعلیم حاصل کرنا چاہے اس کے لیے ایک پناہ گاہ اور ایک تعلیم حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ یہ مدرسہ ایسا ہے جہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی سکھائی جاتی ہے، اور بچے کو صابن، کپڑا لتا، کھانا پینا، رہنا سہنا سارا مدرسے کی طرف سے فری انتظام کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ یہ ہمارے مدرسے میں الحمدللہ کافی دنوں سے صرف اتنا سا حصہ تھا، یہ مسجد والا حصہ نہیں تھا، اور یہ مہمان خانہ والا حصہ نہیں تھا، اور یہ وضو خانہ نہیں تھا۔ تو الحمدللہ ابھی یہ پورا مسجد کا اور وضو خانے کا اور مہمان خانے کا کام نیا ہوا ہے۔ ہم وضو خانے کا کام آ کر دیکھتے ہیں۔ یہ وضو خانہ الحمدللہ ابھی 2 ہفتہ پہلے اس کا کام ختم ہوا۔ سمجھ لیجئے کہ ابھی تک چل ہی رہا تھا کچھ نہ کچھ، اور اب جا کر اس کا کام مکمل ہوا ہے الحمدللہ۔ یہ وضو خانہ کبھی مدرسے میں منتقل تھا، کبھی ادھر بھی آیا تھا، لیکن پورا مکمل کام نہیں ہوا تھا۔ ابھی اس کا الحمدللہ مکمل کام ہوا۔ یہ وضو خانے کا جو بھی کام کیا گیا ہے بہت مضبوطی سے، اور اس کے اوپر کافی پیسے خرچ ہوئے ہیں۔ یہ پورا گرینائٹ لگا ہوا ہے، اور 2 آدمی کے بیٹھنے کی جگہ کافی فاصلہ رکھا گیا ہے، 2 نلوں کے درمیان کافی فاصلہ رکھا گیا ہے تاکہ ایک آدمی جب وضو کرے تو اچھے سے وضو کرے، کسی اور آدمی کا چھینٹا اس کے اوپر نہ پڑے، اور ایک موٹا آدمی بھی اچھی طرح وضو کر لے۔ اور یہ بازو میں مسجد ہے۔ اس مسجد کے نیچے 18 فٹ گہرا اور 20 بائی 40 فٹ ٹنکی ہے، اور اس کے اندر بارش کا پورا پانی جمع ہوتا ہے۔ یہ وضو خانے کے اوپر چھت ہے، اسی طرح مسجد کے اوپر بھی چھت ہے۔ تو بارش کے اندر جتنا بھی پانی چھت کے اوپر آتا ہے وہ سارا پانی ٹنکی کے اندر جمع ہوتا ہے۔ اس کے لیے پورا سسٹم کیا گیا ہے تاکہ پانی کو زیادہ سے زیادہ بچایا جا سکے اور پورے سال بھر اس کو استعمال کیا جا سکے۔ اصل میں یہاں بھیندر میں چونکہ قریب میں سمندر ہونے کی وجہ سے زمین سے جو بھی پانی نکلتا ہے وہ کھارا ہی پانی ہوتا ہے۔ مدرسے کے اندر 2 مرتبہ تقریباً یہ کوشش کی گئی بورنگ کر کے کہ اندر سے پانی نکالا جائے، لیکن وہ پانی کامیاب نہیں ہو پایا، کھارا ہی پانی نکلا۔ اس لیے پانی کی کافی دقت رہتی تھی۔ آصف شیخ کی وجہ سے الحمدللہ BMC کی طرف سے 2 ٹنکی پانی کے لیے انتظام کیا گیا تھا، لیکن ابھی وہ بند ہو گیا، اور ابھی اگر پانی کی ایکسٹرا ضرورت پڑتی ہے تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ 1500 روپے دے کر ایک ٹنکی پانی کی منگانی پڑتی ہے، اور مدرسے کے اوپر کافی خرچہ آ جاتا ہے۔ اس لیے ٹنکی بنا دی گئی اور پورے سال کا پانی جمع کر لیا جاتا ہے، اور ضرورت کے بقدر وہاں سے نکالا جاتا ہے، اور وضو خانے میں اس کا استعمال ہوتا ہے، سنجے خانے میں اس کا استعمال ہوتا ہے، غسل خانے میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ بازو میں جو مسجد ہے، مسجد بھی الحمدللہ ابھی بنی ہے۔ مسجد پہلے یہاں پر نہیں تھی، اس پورے ایریے میں مسجد نہیں تھی۔ اتن گاؤں میں تو تقریباً ہے مسجد، لیکن اس ایریے میں ایک بھی مسجد نہیں تھی، کیونکہ پہلے مدرسہ نہیں تھا۔ تو مدرسے سے پہلے یہاں پر کوئی بھی آبادی نہیں تھی، کوئی ایک مکان بھی نہیں تھا، لیکن الحمدللہ جب مدرسہ آیا تو یہاں پر آبادی بڑھنے لگی اور مسلمان بھی کافی آنے لگے، اور مسجد کی ضرورت کافی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ مدرسے کے حق میں فیصلہ کیا کہ مدرسے ہی کے تحت یہ پورا کام ہو اور ایک مسجد بھی تعمیر ہو۔ تو الحمدللہ اصل میں یہ مدرسہ اور یہ مسجد احمد چیریٹیبل ٹرسٹ کے تابع ہے، اس کے زیر انتظام یہ پورا کام ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ جو بھی پیسہ آتا ہے پائی کا یہاں پر حساب رکھا جاتا ہے، ہر ایک چیز مینٹین کی جاتی ہے، ڈائری مینٹین کی جاتی ہے، پورا حساب کتاب دیکھا جاتا ہے، اور ہمارے مخصوص CA ہیں جو ریٹرن فائل کرواتے ہیں اور پورا انتظام کرتے ہیں۔ اور کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوتا ہے جس سے کوئی آدمی ایسا شبہ کر سکے یا کام کے اندر کوئی ایسی خرابی دکھائی دے الحمدللہ۔ یہ بازو میں مسجد ہے۔ مسجد کے اندر الحمدللہ اتنی زیادہ جگہ ہے کہ کافی سارے آدمی ایک وقت میں بیٹھ کر یہاں پر رہ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں۔ اور یہ پوری مسجد کے اندر الحمدللہ اس بات کا خاص طور سے اہتمام کیا گیا ہے کہ دونوں طرف کھڑکی اتنی کشادہ بنائی گئی ہے کہ اگر پنکھا نہ چالو رہے اور لائٹ نہ رہے تب بھی مسجد کے اندر گرمی وغیرہ نہ لگے۔ اور اس مسجد کے اندر ابھی دیکھا جائے تو اوپر چھت کا کام باقی ہے، اور یہ اپنا ستون کا کام باقی ہے، اس کے اوپر ماربل لگنا ہے، اور پھر اسی طرح جو نیچے ٹائلز لگی ہوئی ہے تو اس کے اوپر جو دیوار ہے وہاں پر بھی پورا کام باقی ہے۔ اور پھر یہاں محراب کا کام باقی ہے۔ اس محراب کے کام کے لیے کافی چیزیں سوچی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو انتظام کر دے۔ کوشش یہ ہے کہ پورا توڑ کر الگ سے باہر کا حصہ نکالا جائے گا، اور نکالنے کے بعد ایک اچھے شیپ کے ساتھ پورا محراب بنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ کام بھی ہو جائے گا۔
اور یہ نیچے ٹائلس لگانے کا پورا کام باقی ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ سارا انتظام ہو جائے. اور ہمارے یہاں الحمدللہ مدرسے میں لائٹ کا جو نظم ہے اس نظم کے تحت بہت زیادہ لائٹ بل وغیرہ آ جاتا تھا، جس کی وجہ سے کافی دقت اٹھانی پڑتی تھی اور پیسہ زیادہ خرچ ہوتا تھا. اس لیے سولر سسٹم پورا لگایا گیا ہے اور سولر پینل چھت کے اوپر لگا ہوا ہے، تو اس سے الحمدللہ کافی فرق پڑتا ہے مدرسے کو. تو مدرسے کے اندر ایک یہ سسٹم تو لگا ہوا ہے، لیکن یہ ابھی ناکافی ہے، اور ضرورت ہے ہمیں کرنے کے لیے تاکہ اور زیادہ اس کا انتظام ہو سکے، اور کوشش ہے کہ انشاءاللہ وہ انتظام بھی اللہ تعالیٰ کر دیں گے. اور ایک طرف وضو خانہ ہے اور ایک طرف ٹوائلٹ باتھ روم ہے. یہاں پر واش روم ہے، اور واش روم ایسا بنایا گیا ہے کہ اس کے اندر غسل خانہ بھی ہے اور استنجا خانہ بھی ہے، تاکہ ایک آدمی جائے تو اس کو جیسی ضرورت ہو اس ضرورت کے اعتبار سے وہ اپنی ضرورت پوری کر کے آ جائے. اور انگلش باتھ روم بھی ہے اور انڈین باتھ روم بھی ہے، تاکہ ہر طرح کے آدمی جو اپنی تکلیف کے تحت جو استعمال کر سکے وہ استعمال کرتے ہیں. یہ پورا لائن سے واش روم ہے. پہلے پورے مدرسے میں صرف 2 ہی واش روم تھے بس، لیکن ابھی الحمدللہ یہ پورے واش روم لائن سے بنے اور اللہ تعالیٰ نے یہ پورا انتظام فرمایا. یہ ایک پروجیکٹ ہے بایو گیس سسٹم. تو اس کے اندر کیسا ہے کہ کچھ چیزیں ڈالی جاتی ہے جس سے گیس پیدا ہوتا ہے اور اس گیس سے کھانا وغیرہ آپ پکا سکتے ہیں، اس کا انتظام کر سکتے ہیں. اصل میں مدرسے میں کافی گیس لانا پڑتا ہے اور اس سے پھر کھانا بنتا ہے، کیونکہ یہاں پر بچے مقیم ہیں، تقریباً 70 بچے 60 بچے ایک وقت میں رہتے ہیں. ان کے لیے کھانا پینا اور یہاں کے اساتذہ یہاں کے اسٹاف سب کا یہاں رہنا سہنا ہے، تو اس کے لیے کافی گیس خرچ ہوتا ہے. تو کوشش یہ کی گئی تھی کہ اسی سے اس کا انتظام کیا جائے اور یہیں پر گیس پیدا ہو اور یہیں پر گیس خرچ ہو، باہر سے کچھ لانا نہ پڑے. لیکن ابھی یہ کام نامکمل ہے کیونکہ اس کے اندر تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ کا خرچہ ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ کام بھی پورا ہو جائے گا. مسجد اور مدرسے کے اطراف میں کافی زمینیں ہیں جو ابھی خالی ہے اور ابھی قیمت بھی کم ہے، تقریباً 7 سے 8 لاکھ روپے کنٹا مل جاتا ہے، 1 کنٹا. تو دیکھا جائے تو یہ بامبے کے قریب ہونے کے باوجود اتنی سستی زمین کا مل جانا یہ اللہ رب العزت کا عین کرم ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ تھوڑا زمین کے بارے میں سوچیں اور مدرسے کا جو بھی زمین کے سلسلے میں تعاون ہو سکے اس تعاون کو ہم پورا کریں. اور یہ اوپر میں بچے لوگ کے رہنے کا پورا انتظام ہے، جہاں پر چھوٹے بچوں کا الگ روم بنا ہوا ہے، بڑے بچوں کا الگ روم بنا ہوا ہے. اس کا خاص اہتمام کروایا گیا ہے. اور یہ پورا بچے لوگ کے کھیلنے اور یہاں پر کھانے کا پورا انتظام کیا جاتا ہے. یہ کچن ہے، اس کچن کے اندر الحمدللہ صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور شام کا ناشتہ اور رات کا کھانا بنایا جاتا ہے. یہاں پر اصل میں کنواں تھا تو اس کنویں کو ختم کر کے یہاں پر پورا کچن بنا دیا گیا. بچے ابھی دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں. اصل میں صبح کی پڑھائی فجر کے بعد سے شروع ہوتی تو 11 بجے چھٹی ہو جاتی ہے. 11 بجے چھٹی ہونے کے بعد بچے یہ کھانا کھا رہے ہیں ابھی، اور اس کے بعد آرام کریں گے، پھر ظہر کی نماز پڑھیں گے. اصل میں بچے تو تقریباً تہجد کے وقت ہی اٹھ جاتے ہیں، لیکن ان کا جو ناشتہ وغیرہ رہتا ہے وہ فجر کے بعد کھاتے ہیں، اور 5 بجے 4:30 بجے تقریباً وہ اٹھ جاتے ہیں. یہ مدرسے کی آفس ہے. اس آفس کے اندر پہلے مہمان آتے تھے، یہیں پر بیٹھتے تھے، یہیں پر ان کا استقبال کیا جاتا تھا جب تک مہمان خانہ نہیں بناتا تھا. ابھی مہمان خانہ ہم دیکھتے ہیں، مہمان خانہ پہلے نہیں بنا تھا، تو یہیں پر مہمان آتے تھے، بیٹھتے تھے، ان سے بات چیت ہوتی تھی. اصل میں یہ اتن گاؤں ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں پر 95% غیر مسلم آبادی ہے. اس غیر مسلم آبادی کے درمیان یہ مدرسہ قائم کیا گیا ہے. اور یہ مدرسہ صرف بچوں کے لیے اور صرف ان کو دینی تعلیم دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کوئی غیر مسلم بھی اگر آئے اور وہ کھانا طلب کرے اور وہ یہاں رہنا چاہے تو بالکل اس کے لیے رہنا اور کھانا منع نہیں ہے. ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ ایک بچہ آئے، جو بھی ضرورت مند ہو وہ یہاں آئے، اس کے لیے پورا الحمدللہ انتظام ہے. اس لیے یہ پورا سمجھانے کے لیے یہ پوسٹر چپکایا گیا ہے. اس کو چپکا کر مقصد یہ ہے کہ غیر مسلم کو آسانی کے ساتھ کس طریقے سے جنت جہنم کے بارے میں، اللہ اور آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں، اللہ کی قدرت کے بارے میں اور دین اسلام کی کامیابی کے بارے میں، اتحاد کے بارے میں کس طریقے سے سمجھایا جا سکے یہ بتایا جاتا ہے. الحمدللہ پورے مدرسے کے اندر کیمرہ بھی لگا ہوا ہے. اس کیمرے کے ذریعے بچہ کیا کر رہا ہے، اساتذہ کیا کر رہے ہیں،
کون بچہ کدھر ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے الحمدللہ. یہ پروجیکٹر روم ہے, اس کے اندر بچے ناظرہ, نورانی قاعدہ اور قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں. اصل میں ایک استاد کے پاس بچہ جب پڑھتا ہے تو یقیناً اس کے اوپر توجہ زیادہ رہتی ہے, اس کا انکار نہیں, لیکن وقت اور دوسری چیزیں بچانے کے لیے آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ جتنی سہولت کے ساتھ ایک ایسا انتظام کر دیا جائے کہ اساتذہ کی بھی محنت نہ لگے اور بچوں کا بھی زیادہ وقت برباد نہ ہو. تو اس کے لیے یہ کوشش کی گئی ہے, نورانی قاعدے کو پورا سبق کے تحت بنا دیا گیا. ایک سبق کے اندر اتنا, ایک سبق کے اندر اتنا, ایک سبق کے اندر اتنا, اور ایک ٹارگیٹ دے دیا گیا ہے کہ 1.5 مہینے میں اتنا ہم کو ختم کرنا ہے, قرآن اتنا پڑھنا ہے. تو الحمدللہ اس کی برکت سے کافی بچے محنت کر کے اس کو پڑھ رہے ہیں اور حاصل کر رہے ہیں. اور پھر اسی طرح جو ہندوستان اور پاکستان اور پھر اسی طرح پورے ورلڈ کے جو مشہور قاری ہیں, جیسے قاری منشاوی ہے, قاری عبدالباسط ہے, عبدالرحمن سدیس ہے, شریم ہے, اسلام الصبحی ہے, ان ساروں کی قرات بھی یہاں پر لگائی جاتی ہے. اور اس کو سن کر بچہ عربی لہجہ اختیار کرتا ہے اور اسی کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اور جتنا ہو سکے اتنی ترقی کی راہ پر الحمدللہ مدرسہ گامزن ہے, اور اچھی سے اچھی چیزیں بچوں کی کامیابی کے لیے یہ مدرسہ سوچتا ہے. یہ مدرسے میں 2 گارڈن ہیں بچوں کے کھیلنے کے لیے. یہاں پر مہمان وغیرہ بھی آتے ہیں تو ٹھہرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں, تھوڑی دیر ریلیکس ہوتے ہیں. اصل میں 7 دن آپ لوگ کام تو نہیں کر سکتے, 6 دن کام کرتے, 1 دن اپنے بچوں کے لیے نکالتے ہیں. تو یہ بھی بچے ہیں بہت دور سے, کوئی بنگال سے, کوئی آسام سے, کوئی مہاراشٹر ہی کے, کوئی اطراف کے, کوئی بامبے کے ہیں. ان لوگوں کو بھی بیچاروں کی چاہت رہتی ہے کہ ماں باپ سے ملے, لیکن ماں باپ سے دور یہاں پر صرف دین کی تعلیم حاصل کرنے, اپنی زندگی بنانے, دنیا کی تعلیم حاصل کرنے اور کچھ ہنر سیکھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سنڈے کا دن ایک وقت نکال کے یہاں پر آئیں اور بچوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزاریں. آپ دیکھیں بچے کیا پڑھ رہے ہیں, کیا سیکھ رہے ہیں. ہمارے بچے دینی تعلیم میں, دنیاوی تعلیم میں کہاں ہیں. لہٰذا ان کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بچے دن رات کتنی محنت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے بھی کتنی کوشش کرتے ہیں. اور ان کو کیا کیا یاد ہے, قرآن کریم کی کئی صورتوں کا انہیں ترجمہ یاد ہے, صبح و شام کی ساری تسبیحیں یاد ہے, اور ہر وقت کی ان کو دعائیں یاد ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو گھر سے آئے تھے, کچھ نہیں آتا تھا, مدرسے میں رہتے رہتے الحمدللہ کافی انہوں نے سیکھ لیا. اور تقریباً یہاں پر اب تک 40 بچے حفظ کر کے یہاں سے جا چکے ہیں. کتنے بچے ایسے ہیں جو کسی ہنر میں لگے ہوئے, کسی کام میں لگے ہوئے, لیکن مدرسہ ہی ان کا ٹھکانہ تھا, اس لیے وہ آج کمانے کے باوجود مدرسے کو یاد رکھتے ہیں, اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ مدرسے کو بھی دیتے ہیں. جب ایک بچہ یہاں سے پڑھ کر جانے کے بعد مدرسے کا خیال رکھ سکتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سارے انتظام اور سارے اسباب مہیا فرمائے, ہم کیوں نہ اس مدرسے کا انتظام کریں اور اس کا خیال رکھیں. اس مدرسے میں الحمدللہ اسکول کی بھی تعلیم دی جاتی ہے. یہاں ہمارا قریبی ایک اسکول ہے جہاں کے ایک استاد یہاں پر آتے ہیں, ٹیچر یہاں پر آتے ہیں اور بچوں کو پڑھاتے ہیں. اور ساتھ میں ہمارے جو رحمان بھائی ہیں ان کی محترمہ وہ بھی آتی ہے اور یہاں پر بچوں کو اسکولی تعلیم جو جو سبجیکٹ پڑھانا ہوتا ہے وہ پڑھاتے ہیں. اور الحمدللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ مدرسہ اپنے سارے بچوں کو اسکول کا یونیفارم پہنا کر اسکول میں بھیجیں گے, اور مدرسہ ان سارے بچوں کی فیس بھی ادا کرے گا, اور وہ سارے بچے پھر یہاں پر پڑھ کر آئیں گے. یہاں ان کو کھانا اور جو بھی ان کی ضرورت ہے وہ پوری کی جائے گی, تاکہ ایک بچہ صرف دینی تعلیم نہ حاصل کرے بلکہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے. اور جب وہ دنیا کے اندر جائے کمانے کے لیے تو اس کے پاس ایسی چیزیں ہوں کہ اس کو کہیں بھٹکنا نہ پڑے, بلکہ اس کے پاس ایسی ڈگری اور ایسے ہنر ہو جس کی بنیاد پر وہ ہر جگہ پیش رہے اور ہر جگہ اسے قبول کر لیا جائے. ابھی یہ دیکھیے سارے بچے کھا رہے ہیں الحمدللہ, یہ بچے بھی کھا رہے ہیں. آج کھانے میں الحمدللہ چکن ہے, دال ہے اور چاول ہے. سارے بچے الحمدللہ کھا رہے ہیں. پہلے صرف مدرسہ کا اتنا حصہ تھا, بس یہیں تک تھا. یہ مسجد والا حصہ یہ ابھی بنا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا انتظام بہت ہی آسانی کے ساتھ, بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ پورا فرما دیا. مدرسے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پر ایک کوشش یہ کی ہے کہ مہمان خانہ بھی بنے. اصل میں یہ اتن گھومنے کی جگہ ہے, چونکہ 2 طرف اس کے سمندر ہے اور پہاڑ بھی ہے,
جس کی وجہ سے بہت سارے مہنگے مہنگے ریزورٹ ہیں یہاں پر. کافی لوگ آتے ہیں 2 دن 3 دن یہاں ٹھہرتے ہیں. تو ہم نے مدرسے کے ساتھ ایک روم اس لیے بنوایا تاکہ کوئی بھی اگر گھومنے کے لیے آئے تو مدرسے کے ساتھ یہاں پر روم رہنے کی وجہ سے نماز پڑھنے میں ان کو دقت نہ ہو, دینی ماحول ان سے قریب ہو, ان کے بچے بھی یہاں بچوں کے ساتھ رہ کر کچھ سیکھے اور ان کی فیملی بھی یہاں بچوں کی پڑھائی کو دیکھے, تو ان کو احساس ہو کہ یہ بچے اتنی قربانی دے کر جب تعلیم حاصل کر سکتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو کیوں نہ قربانی دے کر دینی تعلیم, دنیاوی تعلیم حاصل کروائیں, تاکہ وہ آئندہ کی زندگی کے اندر لاچار نہ رہے اور بے بس نہ رہے. ایسا نہ لگے کہ یہ انسان نہیں ہے, کیونکہ آج دیکھا جاتا ہے کہ تعلیم تو ہوتی ہے لیکن تربیت نہیں ہوتی ہے. یہاں پورا صبح تہجد کے وقت سے لے کر رات کے سونے تک ہر چیز کی دعا باقاعدہ پڑھی جاتی ہے, اس کا ترجمہ سکھایا جاتا ہے اور ٹائم پر ہر چیز کی تعلیم دی جاتی ہے. تو یہ ہمارا جو مہمان خانہ بنایا گیا ہے, کوئی بھی بندہ اگر یہاں اتن آنا چاہے تو یہاں ٹھہرے فیملی کے ساتھ آ سکتا ہے, ٹھہر سکتا ہے. باقاعدہ یہ ہال ہے, یہ کچن ہے, ایک بیڈ روم ہے, ایک ماسٹر بیڈ روم ہے اور ٹوائلٹ باتھ روم ہے. تو اس کے اندر ایک آدمی کی ساری ضرورت پوری ہو جاتی ہے, اور جو پیسہ آپ ریزورٹ میں جا کر خرچ کریں وہ پیسہ آپ مدرسے کو دیں تو مدرسے کا بھی فائدہ اور آپ کا بھی کام ہو جائے گا. تو کتنی اچھی بات ہو جائے گی کہ ہمارا کام بھی ہو جائے اور دین میں بھی کچھ پیسہ ہمارا چلا جائے. یہ بہت ہی بہترین بات ہوتی ہے. لہٰذا آپ لوگ کوشش کریں کہ یہاں آئیں جب بھی, تو اپنی فیملی کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں اور آ کر یہاں پر رہ سکتے ہیں. الحمدللہ یہ سارا انتظام ہے. الحمدللہ آپ کے سامنے جتنی باتیں رکھی گئی یہ مدرسے کے بارے میں تھی. اصل میں یہ بتانا بھی ضروری تھا کہ بہت سارے احباب جو بہت امید کے ساتھ اپنی محنت کا پیسہ یہاں پر دیتے ہیں اور دینے کے بعد یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ لگے. الحمدللہ یہاں پر ہر چیز کو مینٹین کیا جاتا ہے, ہر چیز کا حساب کتاب رکھا جاتا ہے اور پوری کوشش کے ساتھ بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر ان کی تربیت, ان کا خیال, ان کے ڈاکٹر کے لیے کوئی اگر ضرورت ہے تو وہ, ان کی پڑھائی کے لیے اگر کوئی ضرورت ہے تو وہ, ہر چیز کی سہولت الحمدللہ پوری کی جاتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارا بچہ کسی طرح سے محروم نہ رہے. وہ سامنے جو جھاڑ وغیرہ آپ کو دکھ رہا ہے وہ بھی مدرسے کی زمین ہے. وہاں پر ایک پانی جمع کرنے کا ایک ذخیرہ بنایا گیا ہے. وہاں پر اصل میں پانی کی یہاں بہت دقت تھی, بہت دقت بولے تو حد سے زیادہ دقت. وہاں پر ایک ٹینک ہے گاؤں کا, تو وہاں سے بچے بیچارے پانی بھر کر گیلن میں یہاں پر لے کر آتے تھے کیونکہ پانی کہیں پر ملتا نہیں تھا. تو وہاں پر پانی جمع کیا گیا تھا, اس سے بچے کپڑا وغیرہ دھو لیتے تھے, استنجا وغیرہ کے لیے استعمال کر لیتے تھے. لیکن الحمدللہ مسجد کی ٹنکی بننے کی وجہ سے بارش کا پانی جو جمع ہو جاتا ہے وہ پورے سال چلتے رہتا ہے. کمی ہوتی ہے تو ٹنکی منگا لی جاتی ہے. 2-3 مرتبہ بورنگ کی گئی لیکن کامیاب نہیں ہو پایا. تو وہ جگہ ایسی ہے اور اس کے بیچ میں بھی کافی جگہ ہے جو مدرسے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے دور کر دیتی ہے. تو کیا اچھا ہوتا کہ وہ ساری جگہ بھی اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیتے اور وہ سارا حصہ مدرسے کو آ جاتا. مدرسے کے قریب میں الحمدللہ روڈ کا بھی انتظام ہو گیا ہے. پہلے روڈ بھی نہیں تھا, یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. یہ ساری آبادی ابھی ابھی آئی ہے اور یہ سب مدرسے اور مسجد بننے کے بعد الحمدللہ آئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلم آبادی کو کافی بڑھانے کا راستہ دیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کچھ یہاں پر اپنے لیے گھر یا اپنے لیے زمین کا کوئی انتظام کرنا چاہتے ہیں تو یہاں زمین بھی سستی ہے, آپ اپنے لیے بھی دیکھ سکتے ہیں اور انتظام کر سکتے ہیں. بہت اچھا ہے الحمدللہ. مسجد بننے سے کافی لوگ خوش ہیں اور یہاں پر آتے بھی ہیں اور ہر نماز کے اندر الحمدللہ وہ حاضری دیتے ہیں اور جو بھی ہو سکتا ہے ان سے وہ مسجد اور مدرسے کے لیے کرتے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کچھ بھی نہ دے سکیں تو ان بچوں سے ضرور آ کر ملے. یہ بچے آپ کے ملنے سے بہت زیادہ خوش ہوں گے اور ان کو ایک احساس رہتا ہے گاؤں سے اتنا دور ہے, کوئی ان سے ملنے آتا ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے کوئی اپنا ان سے ملنے آیا. اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ مدرسے کا کوئی کام نہ رکنے پائے, ہر کام کے اندر ترقی ہو. ہمارا آگے کا بھی ارادہ ہے کہ جو بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں ان کے لیے ایک ہاؤس بنایا جائے اور پھر اسی طرح لائبریری بنائی جائے, پھر اسی طرح کچھ فارمنگ کی جائے مچھلی کی, بکروں کی, تاکہ اس سے دودھ ہے یا پھر اسی طرح اس سے گھی ہے یا جو بھی اس سے ہو سکتا ہے اس کا پورا انتظام کیا جائے اور ان سب کا فائدہ مدرسے کو اور ٹرسٹ کو پہنچے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور تقریباً یہاں پر اتنی بھی کوشش کی جاتی ہے کہ ایک آدمی جو وضو کرتا ہے اس کے وضو کا پانی بھی خراب نہ ہو, یعنی گٹر میں چلا جائے کیا کام کا. لیکن ان سارے پانی کے لیے ہم نے پائپ سسٹم بنایا ہے تاکہ وہ باغوں کے اندر اور گارڈن کے اندر جائے اور اس سے یہ سارے باغات اور یہ سارے پیڑ پودے سیراب ہو. اب بتائیے اتنی زیادہ جہاں کوشش کی جاتی ہو وہاں آدمی کا پیسہ کیسے اچھی جگہ پر نہیں لگ سکتا ہے, ضرور لگے گا. اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ رب العزت ہمارے اس کام کو
اور جو بھی اس کام کے اندر حصہ لے رہے ہیں ان سب کے علم میں، عمل میں، اور ان سب کے جان اور مال میں، ان سب کے خاندان میں اور ان کی زندگی میں خوب سے خوب برکت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت خوب سے خوب قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔